اسی طریقے سے جو پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا 2025 میں، وچ از آلسو ویری ویری الارمنگ۔ افغانستان سے معاشی طور پر بھی، مالی طور پر بھی جو باقی لاجسٹک سپورٹ ہے وہ ان گروہوں کو مل رہی ہے۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے، پاکستان کسی طالبان کو نہیں مانتا، چاہے وہ گڈ طالبان ہے چاہے وہ بیڈ طالبان ہے۔ بنو چھاونی پر جو حملے کی کوشش تھی وہ حملہ تو ناکام بنا دیا گیا، 16 حملہ آور تھے جن میں 4 خودکش بمبار بھی تھے، تمام کو سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہلاک کر دیا۔ السلام علیکم، میں تنزیلہ مظہر، آپ کو ویلکم کہیں گے، اور آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان سمیت پوری دنیا کے لیے جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دہشت گردی ہے۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف ایک طویل جنگ لڑی ہے، پاکستان نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، اور ہم نے بڑی کامیابی سے دہشت گردی سے تقریباً پیچھا چھڑا لیا تھا، لیکن ظاہر ہے ہمارے پڑوس میں ایک ایسا ڈیسٹیبلائزڈ ریجن موجود ہے جس کو پاکستان کے دشمن، اس خطے کے دشمن، امن کے دشمن ہمیشہ یوز کرتے ہیں ایک پراکسی کے طور پر۔ افغانستان میں ظاہر ہے ایک سپیس ہے جہاں پر انریسٹ ہے، تو وہاں پہ چاہے انڈیا کی طرف سے جو انوالومنٹ ہے وہاں سے بھی افغانستان کا روٹ لیا جاتا ہے، پھر پاکستان میں جو اس سے پہلے جن کو اب ہم فتنہ الخوارج کہتے ہیں، جو ٹی ٹی پی ہے، وہ بھی اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھاتی ہے، اور پاکستان میں کچھ جو ہمارے علاقے ہیں، بالخصوص اگر ہم بلوچستان کی بات کریں اور جو جنوبی اور شمالی خیبر پختونخوا کے اضلاع اور علاقے ہیں، وہاں پر دوبارہ سے دہشت گردی کی کارروائیوں کا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سلسلہ تواتر کے ساتھ شروع ہو گیا ہے۔ صرف رمضان کی اگر بات کریں تو 2-3 ایسے حملے ہمیں نظر آئے جو کہ ایک بدقسمتی کی بات ہے۔ بنو چھاونی پر جو حملے کی کوشش تھی وہ حملہ تو ناکام بنا دیا گیا، وہ اس صحن میں جو وہاں تک کمپاؤنڈ میں آنے کی جو کوشش کر رہے تھے دہشت گرد، وہاں تک تو نہیں آ سکے، اور 16 حملہ آور تھے جن میں 4 خودکش بمبار بھی تھے۔ ان تمام کا خاتمہ کر دیا گیا، تمام کو سیکیورٹی فورسز نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہلاک کر دیا، لیکن پھر بھی بہت نقصان ہوا ہے ناکام حملے کے باوجود، کیونکہ بارود سے بھری جو گاڑیاں تھیں 2 انہوں نے ٹکرائیں، جو حفاظتی دیوار ہے، اور اس کے ساتھ جو ملکہ علاقے ہیں ان کو کافی جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے، جس میں اگر ہم سولین کیجویلٹیز کی بات کریں تو اس میں جناب جو 5 اگر ہم فوجیوں کی بات کریں تو 5 جو فوجی ہیں انہوں نے شہادت نوش کی اس حملے کو جوابی کارروائی میں ناکام بناتے ہوئے، اور اسی طرح سے جو ایک مسجد ہے بدقسمتی سے وہ بھی شہید ہوگی، کیونکہ افطار کا وقت تھا، اور جو عینی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا دھماکہ تھا، ایسے لگا کہ شاید چھت جو ہے نا وہ اوپر جو جہاں بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ افطار کا تقریباً وقت تھا جب یہ حملہ کیا گیا، تو ایک مسجد بھی شہید ہوئی ہے، اور مسجد کے اندر جو نمازی تھے وہ بھی ملبے تلے دب گئے۔ اس کے بعد پھر امدادی کارروائیاں جب ہوئیں تو کچھ لوگوں کو وہاں سے بچایا گیا۔ اب جناب 13 جو ہیں وہ بے گناہ شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے، جن کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جن کا صرف قصور یہ ہے کہ ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پر پچھلے کچھ عرصے سے تواتر سے جو دہشت گرد گروہ ہیں وہ منظم ہو رہے ہیں، اور 32 تقریباً جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ آئی ایس پی آر جو کی طرف سے جو آیا ہے بیان سامنے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تحقیقات میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ ایک ڈیسٹیبلائزڈ ریجن کے بیچ میں آپ بیٹھے ہیں، ان کے بالکل ساتھ میں جتنی بھی کوششیں کر لی جائیں وہاں سے دراندازی ہوتی ہے۔ اور اب جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو کچھ گھنٹے قبل یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ بلوچستان سے 4 دہشت گردوں کو پکڑا گیا ہے، جن کے تانے بانے اور جن کے کنیکشنز جو ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں، اور اس میں کچھ افغان شہری بھی ہیں، اور مزید کچھ پاکستان کے پاس اب ثبوت آ گئے ہیں، اور پاکستان کے پاس ظاہر ثبوت اور شواہد کی کمی نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے ریسنٹ حملے ہوئے ہیں جس میں افغان شہریوں کی طرف سے وہ حملے کیے گئے، صرف افغان شہری نہیں تھے، پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ پاکستان میں موجود عناصر کو بھی، اور پاکستان میں جو دہشت گرد تنظیم ہے اس کے لوگوں کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں افغان شہری بھی تھے۔ اب جناب جو پاکستان نے بارہا کیا ہے مطالبہ افغان حکومت سے کہ آپ جو ہیں وہ اس معاملے کو روکیں، افغانستان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے نہ دیں، تو ابھی تک پوری حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام رہتی ہے۔ اب جو آج کیجویلٹیز ہوئی ہیں اس بنو چھاونی کا جو حملہ، اس کے بعد اس میں 5 بہن بھائیوں سمیت ایک ہی فیملی کے 6 افراد تھے، ٹھیک ہے۔ بہت سارے اس میں بچوں کی بات ہو رہی ہے جن کی عمریں جو ہیں وہ 1.5 سال سے 9 سال کے قریب ہیں۔
جو زخمی ہوئے ہیں ان میں بھی تقریباً 10 سے زائد بچے ہیں، کم عمر بچے۔ ظاہر افطار کا وقت تھا، اپنی فیملیز کے ساتھ وہ اپنے گھروں میں تھے۔ اب یہ جو شمالی علاقہ ہے بنو کے ساتھ جتنے بھی بات کر لیں تو یہ بڑے عرصے سے انریسٹ کا شکار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پر ایک امن کے لیے بھی ایک تحریک کا آغاز کیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ گڈ اور بیڈ طالبان کی جو تفریق ہے وہ ختم کر دی جائے۔ 2021 میں جب مرکز میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی اور صوبے میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، اس وقت بہت سارے ایسے لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی، ان کو اسلحہ بھی دیا گیا۔ شروع میں تو وہ بڑے پرامن تھے، لیکن دیکھیں ہم نے افغانستان میں بھی یہی دیکھا ہے کہ وہ اتنے سالوں کی لڑائی کے بعد جب دوبارہ سے ٹیک اوور کرنے آئے تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ اب بدلتے وقت کے طالبان ہیں، لیکن وہ ویسے ہی ظلم اور جبر کے حامی لوگ ہیں۔ وہ بنیادی حقوق سلب کرتے ہیں، بچوں سے تعلیم کا حق لیتے ہیں، عام شہریوں کو قتل کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ان طالبان کو بھی، کیونکہ یہ طاقت ہے نا، آپ کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، آپ ریاست کو رائن کو مانتے نہیں ہیں، آپ کا جہاں دل کرتا ہے آپ چیک پوسٹ بنا لیتے ہیں، جہاں دل کرتا ہے آپ کسی کو گاڑی سے اتار لیتے ہیں، جہاں آپ کا دل کرتا ہے آپ سیکورٹی فورسز کے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو دہشت کا لفظ ہے وہ ہے ہی یہ کہ آپ نے ایک پورے علاقے میں، پوری ریاست میں پورا جو نظام ہے اس کو یرغمال بنانا ہے تاکہ آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہ کرے۔ تو یہ لوگ بھی جب جیسے ہی اب انہوں نے اپنی تھوڑے سی دوبارہ سے منظم ہوئے ہیں، اس منظم ہونے کے بعد سے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارروائیاں جو ان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک جو سروے ہے انسٹیٹیوٹ آف اکنامکس اینڈ پیس کی رپورٹ، وہ بھی اگر ہم اس کی بھی بات کر لیں کیونکہ وہ بھی اسی معاملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو 2024 میں 45% جو ہے وہ دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے اور اموات کی تعداد جو ہے وہ 1081 تک پہنچ گئی ہے۔ اسی طریقے سے جو پاکستان عالمی دہشت گردی انڈیکس میں دوسرے نمبر پر آ گیا 2025 میں، وچ از آلسو ویری ویری الارمنگ۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے ویڈیو میں ہم نے یو این میں جو رپورٹ سبمٹ کی ہے، جو یو این کی اپنی رپورٹ ہے اس کا بھی ذکر کیا تھا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ افغانستان سے معاشی طور پر بھی، مالی طور پر بھی اور جو باقی لاجسٹک سپورٹ ہے وہ ان گروہوں کو مل رہی ہے۔ اب اس رپورٹ یہ جو سروے ہے، اس رپورٹ کے مطابق جو کالعدم تحریک طالبان ہے وہ پاکستان میں تیزی سے بڑھنے والی سب سے خطرناک دہشت گرد تنظیم کے طور پر سامنے آ گئی ہے، اور 2024 میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں 52% ہلاکتوں کی ذمہ دار یہ تنظیم ہے۔ اچھا جی، 2023 میں 517 حملے رپورٹ ہوئے تھے، 2024 میں یہ جو حملے ہیں یہ تقریباً 1100 تک پہنچ گئے۔ گزشتہ سال ٹی ٹی پی نے 482 حملے کیے، جس میں سے 558 افراد جاں بحق ہوئے، جو کہ 2023 کے مقابلے میں اگر ان کا کمپیریزن کیا جائے تو 91%، 91% زیادہ تھے۔ اب جناب اسی طریقے سے جو بلوچ عسکریت پسند گروہ ہیں ان کے حملے بھی 116 سے بڑھ کر 504 ہو گئے ہیں۔ تو یہ انڈیکیٹ کیا کرتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایک بڑی ڈرائیو کی ضرورت ہے دوبارہ سے اس کا سر کچلنے کے لیے۔ آپ کو یاد ہوگا عزم استحکام کا پلان بنا تھا، اور وہ جو پہلے سے موجود آپریشنز تھے ان کو شاید ایک مزید منظم انداز میں آگے بڑھانے کی بات تھی، لیکن سیاسی طور پر اس پہ ایک سیاست کھیلی گئی۔ فوج کا سیاست میں کردار رہا ہے، ہماری حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ خود جنرل باجوہ جاتے ہوئے کہہ کے کہ اب ہم اس کردار کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ کردار ہے، آج بھی ہوگا۔ لیکن جو بنیادی طور پر ملک میں امن کی بات ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہے، اپنی سرحدوں کی حفاظت کی بات ہے، وہاں پر جب آپ سیاست کو آگے لے کے آ جائیں گے اور سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پہ ایک یکسوئی نہیں ہوگی، یکسوئی سے مراد یہ کہ ایک پالیسی، ایک بات کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف ہے، پاکستان کسی طالبان کو نہیں مانتا، چاہے وہ گڈ طالبان ہیں چاہے وہ بیڈ طالبان ہیں۔ پاکستان کی ریاست یہ ذمہ داری لیتی ہے کہ چاہے وہ شمالی وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں کوئی نوجوان ہے یا لاہور میں پنڈی میں کوئی نوجوان ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ریاست پر ہے اور برابری کی بنیاد پر ہے، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کی یکسوئی نہیں ہوگی پالیسی میں، سیاسی طور پر بھی، عسکری طور پر بھی، تب تک ظاہر ہے پھر جو دشمن ہے اس کو موقع ملتا ہے۔ جب آپ کی صفوں میں اتحاد نہیں ہوتا تو پھر آپ کی تقسیم سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اگر بنو حملے کی طرف دوبارہ واپس جائیں تو وہاں پر بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت بالکل ایک دوسرے کے ساتھ کسی طرح کے ورکنگ ریلیشن شپ میں نظر نہیں آتے۔ اگرچہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے جو اجلاس ہے وہاں پہ علی بن گنڈا پور صاحب ایک اچھی سی اسمائل کے ساتھ نظر آتے ہیں، محسن نقوی سے بھی ملتے ہیں، لیکن جو ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے، جس پہ ایک یکسوئی ہونی چاہیے، کبھی وہ گورنر سے لڑے ہوتے ہیں، گورنر کیونکہ وفاق کا نمائندہ ہے وہاں پر، کبھی وہ وفاقی حکومت پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ دارالحکومت پہ حملہ کرنے آ رہے ہوتے ہیں۔ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کے
بیٹھ کے وہ عوام کو یہ بتائیں کہ کیسے مرکزی حکومت کے ساتھ مل کے، عسکری قیادت کے ساتھ مل کے دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ مہم کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، کیسے دہشت گردی کو نہ کر رہے ہیں، کیسے دہشت گردی سے عام لوگوں کی جان چھڑانا چاہتے ہیں اور اس ملک سے دہشت گردوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ زیادہ بہتر خدمت ہوگی صوبے کی بھی، ملک کی بھی، سیاست کی بھی۔ تو بہرحال جی اٹ واز اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ۔ ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ ایسے حملوں کو ناکام بناتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے دہشت گردی کے خلاف کوئی بھی ملک، بڑے سے بڑا ملک، دفاعی طور پر جتنا بھی مضبوط ہو، اس کے پاس بڑے بڑے ٹینکس ہوں، سب کچھ ہو، بڑی فوج ہو، تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک عوام کی حمایت ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور عوام کی حمایت کس نے لے کے دینی ہے، وہ سیاسی یکسوئی ہے جس کی میں بات کر رہی ہوں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی جی، انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں دوبارہ آپ سے بات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔